دعویٰ نہیں واصف کسی فن میں مجھ کو، حاصل نہیں شہرت بھی وطن میں مجھ کو، قدر اس لیے کرتے ہیں سخنور میری، سائل سے تلمذ ہے سخن میں مجھ کو۔ واصف عرض کرتا ہے الفاظ بنتے بھی ہیں اور رائج بھی ہوتے ہیں اور متروک بھی ہوتے ہیں، اور عرصے تک فصیح رہنے کے بعد غیر فصیح بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے خواج ہلنا بالفتح آوے ہے جاوے ہے کبھو کسو تمام متقدمین کے کلام میں ہیں اور فصیح تھے۔ اب متروک اور غیر فصیح، استاد داغ کے زمانے کے بھی بہت سے الفاظ و محاورات متروک ہو چکے ہیں، اور بعض متروک ہو کر پھر زندہ اور فصیح ہو گئے ہیں، جیسے رندھنا، کھجلانا، سولانا وغیرہ۔ یکانگت اور یکسانیت کے الفاظ کسی بڑے سے بڑے استاد نے استعمال کیے ہوں، ظاہر ہے کہ یگانگی اور یکسانی کے مقابلے میں ثقیل ہیں۔ تعجب ہے کہ بیگانگی پر ہاتھ صاف نہیں کیا، اس کو بیگانگت نہیں بنایا۔ سند میں جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں یہ موجودہ صورت میں غیر فصیح ہیں، یگانگت کے بجائے یگانگی رکھنے سے فصیح ہو جائیں گی۔ قواعد کی خاطر ارتقاء زبان پر پابندیاں بھی نہیں لگائی جا سکتی، اور قواعد و قیاس کو کسی اختراعی لفظ یا ترکیب کی فصاحت کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن ارتقاء زبان ہے کیا چیز؟ اگر ہر قسم کی تبدیلی یا اختراع و جدت کا نام ارتقاء زبان ہے تو بے شمار گھناؤنے الفاظ اور مکروہ محاورے بزم فصاحت کے مسند نشین ہو جائیں گے، اور ذوق سلیم کسی گوشے میں بیٹھ کر آنسو بہاتا رہے گا۔ اردو معلّہ کی فریاد کون سنے گا؟ ایک روز میں ایک دکاندار سے کچھ سودا خرید رہا تھا۔ ایک شخص جو کچھ دیر پہلے اپنی فہرست دے گیا تھا آیا اور پوچھا، کہو بھائی میرا سامان باندھ دیا؟ دکاندار نے اس کا پرچہ نکالا اور کہا، تمہارا سب سامان تیار ہے، سنبھال لو۔ اس نے کہا، ٹوٹل مارو۔ کتنے کا ہوا؟ میں نے دکاندار سے کہا، میاں ٹوٹل مارو کہاں کی زبان ہے؟ وہ گاہک میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ہماری کباڑیوں کی زبان ہے۔ اردو میں جھپٹا مارنا، لات مارنا، ٹھوکر مارنا، ہاتھ مارنا وغیرہ محاورے ہیں اور صحیح ہیں، لیکن اس قیاس پر بہت سے غلط اور بھونڈے محاورے ایجاد ہو گئے جو قابل ترک ہیں۔ مثلا ڈینگ مارنا، گپ مارنا، دھاوا مارنا، بریک مارنا اور نعرہ مارنا۔ ان کی صحیح صورت یہ ہے، ڈینگ ہانکنا، گپ ہانکنا یا گپے لڑانا، دھاوا کرنا، بریک باندھنا یا بریک لگانا، نعرہ لگانا۔ دلی ہی کے ہوٹلوں میں یہ آواز بھی سنائی دیتی ہے، چاول دو شوروا مار کے۔ یہ ذائقہ نواز محاورہ بھی لغت میں آنا چاہیے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں جب پناہ گزینوں کا سیلاب آیا تو پناہ گزین کا لفظ بفتح گاف مشہور ہوا۔ راقب الحروف نے جب کبھی سنا فوراً ٹوکا اور غلطی سے آگاہ کیا۔ افسوس شہر کے وہ بڑے اور با اثر لوگ نہیں رہے جو اپنی زبان اور لٹریچر کا جنون کی حد تک خیال رکھتے تھے۔ اب وہ باتیں سربسر خواب پریشان ہو گئیں۔ مولوی عنایت اللہ خان دہلوی اپنے فرزند سے مدتوں اس بات پر ناراض رہے کہ ان کی زبان سے معافی چاہتا ہوں کے بجائے معافی مانگتا ہوں نکل گیا تھا۔ کچھ عرصے کی بات ہے، راقم الحروف کٹرا نیل میں سے گزر رہا تھا۔ ایک ہندو نوجوان دوسرے ہندو نوجوان سے کہہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، رات کو میں حاضر نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا، دلی کی زبان ابھی کچھ پرانے وزادار خاندانوں میں باقی ہے۔ آپ نے جن حضرات کو فصحائے کرام کے خطاب سے نوازا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گرمائش فصیح تھا اس طرح گرمائیت بھی فصیح، اور بھی بہت سے الفاظ فصیح ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھنڈایش، ٹھنڈائیت وغیرہ اسی قیاس پر بناتے جاؤ۔ کورس کی ایک کتاب ہے معاشیات کے ابتدائی اصول، شائع کردہ نیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی۔ اس کے صفحہ 343 پر دلچسپیت کا لفظ کتنا دلچسپ ہے، یہ حاصل مصدر بنانے کا دوسرا کلیہ ہاتھ آیا۔ خط کشیدہ کا فعل تو فصیح تر ہوگا۔ فرماتے ہیں مؤلفین قاموس نے سنسنی خیز کو بھی غلط بتایا ہے اور دن بدن کو بھی غلط ٹھہرایا ہے۔ اردو میں معلوم نہیں کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کا ایک جز فارسی یا عربی ہے اور ایک جز ہندی ہے، جیسے پھولدار، تھانے دار،
لٹھ باز، چوکیدار وغیرہ، کس کس کو نکالا جائے گا؟ ذرا اس شعر کو دیکھیے: ایک بسنتی پوش سے آغوش رنگین کیجئے، جی میں ہے اس مصرع موضوع کو تضمین کیجئے۔ یا مثلاً یہ شعر: یہی جھینک نہ کو بکو گھر بگھر ہے، پسر کو ٹھکانہ نہ بیٹی کو بر ہے۔ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں۔ مؤلفین قاموس ہو یا کوئی اور بزرگ، اس طرح کے اقوال قابل التفات نہیں۔